بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ رحمان میں فرماتے ہیں، جو کچھ اس زمین پر ہے سب فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا برپا ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی اور ہر انسان نے قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ سامعین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑا ہونا اور دوبارہ زندہ کرنا کے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج کا ایندھن ختم ہو جائے گا اور زمین پر قیامت برپا ہوگی، اور کچھ کے مطابق زمین پر بلیک ہول کی وجہ سے زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح فنا بھی ہونا ہے۔ بحیثیت مسلمان، قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر بجھ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک مہینہ کبھی نہیں آئے گا، اور ایک سال کے اندر اندر یہ کائنات اور اس پر موجود تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی آواز سنائی دے گی، یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد انسان اور دوسری مخلوقات سب سہم جائیں گے، اور لوگ اس آواز کی کھوج لگائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہیں لگا پائے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے جس آواز کی کھوج بھی نہ لگائی جا سکے، تو ایک سال کا رزق اپنے لیے جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد رزق اٹھا لیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ رمضان امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا، آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی۔ اس رمضان المبارک میں صفیانی کی جنگ میں مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رمضان کے اندر ایک زوردار آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا درمیانی حصے میں یا آخر میں آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آواز نصف رمضان المبارک میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو آپ کی امت میں سے کون اس آواز سے محفوظ رہ پائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز سنائی دے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ کی آواز سنائی دے گی، اور شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی قعدہ کے مہینوں میں قبیلوں کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعہ کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر آ جائیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ میں گر جانا، اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس رمضان مبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان مبارک کے اندر یہ تمام نشانیاں پوری ہوں گی، اس رمضان مبارک کے ایک سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان مبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ
وہ آئے گا جب قیامت برپا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔